یہ بیک ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ جو آرم ہول کی ڈیپتھ ہے نا یہ کمپلیٹ ہے. اس کے بعد اب ہم نے شولڈر کا ویج بنانا ہے. تو یہ دیکھیں ہم دو طریقوں سے اس کو چیک کریں گے. ہم نے چونکہ بازو پہلے بنا لیے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے بازو کی میجرمنٹ سے کہ بازو ہمارے پاس یہ ہے 11، یہاں سے یہاں تک ہے 11. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم اس کو میجر کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں تھوڑا سا کھینچیں گے نا تو یہ ہمارے پاس ہے 11 انچز. تو 11 انچز کا مطلب ہے کہ اس کا ہاف ہمارے پاس ایک آرم ہول کی ڈیپتھ ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے 5.5. اس کو ہم میجر کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے 5.5. صحیح، ایگزیکٹ 5.5 ہے ہمارے پاس. یہ 5.5 ہو گیا ہے نا. اب ہم نے اس کا شولڈر کا ویج بنانا ہے. اس پوائنٹ کے اوپر اگر آپ ویج نہ بھی بنائیں اور بیک کو ایسے ہی چھوڑ دیں، لائف سٹچز چھوڑ دیں سیم کرنے کے لیے 3 نیڈل بائنڈ آف سے، یا آپ اس کو پورے کا پورا بند کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہ اس ٹائم ہے 66 سٹچز. تو 66 سٹچز میں سے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے 19 ادھر سے لے لینے ہیں اور 19 ہی ادھر سے لے لینے ہیں. اب یہ 19 اور یہ 19 شولڈر کا ویج ہے اور درمیان میں ہمارے پاس ہوں گے 20. اب میں پہلے اس بازو کا ویج بناؤں گی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے پیٹرن میں ہی چیزوں کو کنٹینیو کرنا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم، اس کو پہلا ایج سٹچ ہے اس کو ہم نیٹ کرتے ہیں. اگلے 2 سٹچز موو سٹچ میں ہے، اس کو ہم نے پیٹرن کے اکارڈنگ موو سٹچ میں کیا. پھر 2 پرل ہیں، ان کو پرل کیا. اب آگے ہمارے پاس یہاں پہ کیبل ڈلنی ہے. کیبل کون سی ڈلنی ہے، فرنٹ کی. یہ ایسے اور یہ ایسے. ٹھیک، 1 2 اور یہ 3. پرل، ٹوسٹڈ سٹچ، 3 گارٹر کے، پھر اگلا ٹوسٹڈ، بلکہ آخر کے جو 2 ہیں نا یہ اور یہ، اس کو ہم نے کرنا ہے جوٹا لگانا ہے. 2 کا 1 کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس یہاں پہ گلے کے لیے ہلکی سی کرو آ جائے. تو اس کو دونوں کو ہم بیک لوپ سے نیٹ 2 ٹوگیدر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب پھر ہم نے پیٹرن میں کنٹینیو کرنا ہے. یہ پرل، یہ نیٹ 1 اور یہ اب ہم نے رائٹ سائڈ پہ لے کے جانی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیبل 2 ہوگی ہمارے پاس بیک. رائٹ پہ لے کے جانی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ہوگی کیبل 2 فرنٹ. ٹھیک، یہ نیٹ 2 اور یہ ہوگی کیبل 2 بیک. یہ آگے کیبل 2 پھر فرنٹ. نیٹ 2 کیبل 2 بیک، کیبل 2 فرنٹ،
knit to cable to back, cable to front, knit to cable to back. और ये नेट 1, ये आ गया पर्ल 1। अब हमने इसको करना है, ये पीछे से ट्विस्टेड 2 स्टिचेस को जोटा लगा के पीछे से नेट कर लिया, सही। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हम डालेंगे यहाँ पे केबल, केबल है बैक की। अब ये जो आखिर के 5 स्टिचेस हैं ना, ये हमने नहीं बुनने, हमने शॉर्ट रोज से साथ ही वेज की कटिंग शुरू कर देनी है, शोल्डर के वेज की। असल में तो हमारे पास 18 स्टिचेस हैं और हमने 6 के सेक्शंस बनाने थे 3, लेकिन उसमें हमारे पास हमारी केबल डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने पहले हिस्से में 6 रखे हैं, दरमियान में 7 रखे हैं और आखिरी हिस्से में 5 रखे हैं। तो ये 5 के बाद हमने अपना काम पलट लेना है। इसको स्लिप किया, पर्ल वाइज यार्न फॉरवर्ड था, घुमा के खींच के आगे लेकर आए। जर्मन ट्विस्टेड जर्मन शॉर्ट रोज मेथड है। स्टिच मार्कर तक हमने अपना काम करना है। जैसे है ना हमारे पास स्टिचेस, जैसे स्टिचेस हमें नज़र आ रहे हैं वैसे ही हमने कंटिन्यू करने हैं। ये ट्विस्टेड है ना, इसको ट्विस्ट किया, अगले 3 नेट किए और फिर है ये ट्विस्टेड। अब हमने 6 स्टिचेस नेट करने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको पलटा, अब ये स्टिच हमारे पास नेट स्टिच आ रहा है, इसको करेंगे हम पर्ल वाइज स्लिप, यार्न फॉरवर्ड करके पर्ल वाइज स्लिप किया, खींच के पीछे किया तो ये डबल लेग आ गई, आगे लेकर आए धागा, क्योंकि अगला हमारे पास है तो पर्ल स्टिच लेकिन हमने इसको नेट करना है ना, तो ये हो गया ऐसे। 1 नहीं 1 2 3 4 5 और ये आ गया हमारे पास आखिरी 6, इसको पर्ल किया। अब हमने इसको पलटा काम को, ये हमारे पास नेट स्टिच नज़र आ रहा है पहला, लेकिन हमने इसको स्लिप करना है, पर्ल वाइज स्लिप किया, घुमा के पीछे लेके गए, फिर धागा आगे किया क्योंकि अगला हमारे पास ट्विस्टेड पर्ल स्टिच है। अब अगले 3 गार्टर में है तो उनको नेट किया और अगला फिर से ट्विस्टेड आखिरी। वेज हमारा कंप्लीट हो गया।
اب ہم نے ایک دفعہ اس کو پوری رو کو پورے کے پورے 18 سٹیچز کو نیٹ کر لینا ہے. ڈبل لیگس والے سٹیچز کو بھی نیٹ کرنا ہے. 1 2 3 4 5. یہ چھٹے پہ ہمارے پاس آئے گا ڈبل لیگ والا پرل سٹچ. اس کو پرل کیا ڈبل لیگ کے ساتھ, پھر یہ پرل, پھر یہ 1 2 3 4 5 اور یہ چھٹے پہ ڈبل لیگ والا, اس کو ڈبل لیگ کے ساتھ کیا, پھر اگلے 2 پرل, یہ والے 2 بھی پرل, اور یہ ہمارے پاس آ گیا نیٹ سٹچ. تو یہ ویج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم نے اس کو یارن کو کاٹ کے اس کو بھی ہم نے اتار لینا ہے. اسٹچ مارکر اسٹچ ہولڈر پہ اتار لیں آپ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ٹھیک ہو گیا. یہ جو گلے کے سٹیچز ہیں ان کو بھی ہم اسٹچ ہولڈر پہ یا پھر اسکریپ یارن پہ اتار لیں گے. 28 ہونے چاہیے. 1 2 بالکل اسی طرح بنانا ہے. 6 6 اور 6 18 سٹیچز. تو پہلے 2 سیکشنز ہم نے بن لینے ہیں جیسے سٹیچز ہمیں نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے. ٹوسٹڈ پرل سٹچ. ایک 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور یہ 12, بلکہ ادھر بھی 5 ہی چھوڑ دیں, یہ 13 کر لیے. پہلا نیٹ سٹچ ہے, یارن فارورڈ رکھا, پرل وائز سلپ کیا, پیچھے گھما کے لے کے گئے اور اگلے سارے نیٹ جونس ہیں ان کو نیٹ کر لیا. 1 2 3 4 5 1 2 اور پھر یہ ہوں گے 5. 1 2 3 4 اور یہ 5. اب ہم نے کرنے ہیں 6 سٹیچز. ایک 2 3 4 یہ 5 اور یہ ہو گئے 6. پھر اس کو پلٹا, ایسے اس کو اس طرح پیچھے کیا. 1 2 3 4 یہ 5. اب یہ ساری رو اینڈ تک کر لیں گے, اور جہاں جہاں پہ ہمارے پاس ڈبل لیگ کا اسٹچ آئے گا وہ پہلے 6 پہ آئے گا, پھر 7 پہ آئے گا, پھر اس کو وہ کر لیں گے. 1 2 3 4 5, یہ ڈبل لیگ ہے, 6. ٹھیک. 1 2 3 4 5 6 اور یہ بھی ڈبل لیگ ہے. 7 1 2
3 4 اور یہ 5. اس کو بھی ہم نے کاٹ لیا. یہ ہمارے پاس اب بیک کمپلیٹ ہو گئی ہے بالکل. فرنٹ اب ہم نے سیم اسی طرح بنانی ہے. نیچے سے شروع کریں گے, پیٹرن ڈالیں گے, یہاں سے 4 سٹیچز بند کریں گے, 4 ادھر سے 4 ادھر سے, اور یہ اس طرح سے کرتے جائیں گے. بس اب فرق یہ آئے گا فرنٹ میں کہ فرنٹ میں ہم نے ہمارے پاس جو یہ آرم ہول کی ڈیپتھ ہے نا, یہ ہے 5.5. ٹھیک, تو ہم آرم ہول کی ڈیپتھ, ہمیں گلے کی ڈیپتھ اگر سپوز 3 انچ چاہیے, 2.5 انچ ٹھیک رہے گی, 2.5 انچ چاہیے, تو 1 انچ کا ہم نے بارڈر بھی ڈالنا ہوگا نا, تو وہ ہو جائے گا 3.5 انچ. تو 5.5 تک ہمارے پاس ہم نے کتنی بنانی ہے, ہم نے 2 انچ کے بعد اس ماڈیفائڈ ڈراپ شولڈر کی کٹنگ کے 2 انچ کے بعد ہم نے گلے کی کٹنگ ایڈ کرنی ہے. تو اس میں پھر ہم وہ گلے کی کٹنگ سیکھیں گے انشاءاللہ.